نیتوں کی 6 حکایات بڑی پیاری حکایات ہیں. یہ حکایت نمبر 1، واقعہ، اسٹوری نمبر 1. حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دوا پی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی اگر آپ گھر میں تھوڑی چہل قدمی کر لیں تاکہ دوا کا اثر اچھی طرح ہو تو بہتر ہوگا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس چلنے کی کوئی نیت سمجھ نہیں آ رہی، اور میں تو 30 سال سے اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ کون سا عمل کس کام کے لیے کیا، تو ابھی اس کا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ میں نے چہل قدمی کیوں کی. یعنی کمال کی بات ہے کہ یہ ایسے بزرگ تھے کہ جن کو اپنے چلنے کے لیے کوئی اچھی نیت سمجھ نہ آئی تو چہل قدمی نہیں کہ واکنگ نہیں. اسٹوری نمبر 2، احیاء العلوم میں ایک بزرگ بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کنگھی لانے کا ارشاد فرمایا تو زوجہ محترمہ نے عرض کی آئینہ بھی لے آؤں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا ہاں اب بھی لے آؤ. خاموش رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کنگھی کی تو میری نیت تھی لیکن آئینہ دیکھنے کی نیت نہیں تھی، اس لیے میں نے توقف کیا، وقفہ کیا، نہ رک گیا، یہاں تک کہ اس کی نیت بھی اللہ پاک نے دل میں پیدا فرما دی. اسٹوری نمبر 3، حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ علیہ نیت کے بغیر روٹی نہیں کھایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا روٹی کھانے میں ان کی کیا نیت ہوتی تھی؟ فرمایا وہ کھانا کھاتے تھے جب ان پر نماز گرا ہو جاتی، نہیں اس وقت کھانا کھاتے جب نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا، ہمت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی تو کھانے میں اچھا وہ کھانا کھاتے تھے. جب ان پر نماز گرا ہو جاتی تو کھانے میں کمی کر دیتے تاکہ نماز کے لیے نشاط حاصل ہو سکے. پھر جب کھانے میں کمی کرنے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے تو طاقت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کھانا شروع کر دیتے. ان کا کھانا اور نہ کھانا دونوں نماز کے لیے ہوتے تھے. یعنی فرائض کے علاوہ بہت ساری نفلیں تو بزرگوں سے منقول ہی ہیں. یعنی یہ کھاتے تھے لیکن یوں لگتا کہ میں زیادہ کھاؤں گا تو نماز پڑھنا دشوار ہو جائے گا، پیٹ بھرتا ہے، جب ٹائٹ ہو کر پیٹ یعنی ڈٹ کے کھاتے ہیں تو پھر سستی بڑھتی ہے، وہ نہ کھانا چھوڑ دیتے، جب کمزوری محسوس کرتے تو کھاتے، نہ نماز کے لیے کھاتے پیتے تھے. کیا بات ہے! اور ہم کائے کے لیے کھاتے پیتے ہیں؟ لذت کے لیے، ٹیسٹ کے لیے. اس کے بارے میں بہار شریف میں لکھا ہے کہ تلذذ و تنعم، یعنی بڑی لذت حاصل کرنے کے لیے، مزے لینے کے لیے کھانا کفار کی صفت ہے. اپنا کیا بنے گا؟ یہ حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، یہ سمجھو یہ ایک تقوی کی اور اس طرح کی باتیں. اگر کسی نے لذت کے لیے غذا کھائی تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اگر کوئی اچھی نیت نہیں ہے. اسٹوری نمبر 4، درس کے لیے جانے سے پہلے نیت نہیں کرتے. حضرت علامہ شریف سمہودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ فقیہ العصر شرف مناوی رحمۃ اللہ علیہ جب درس کے لیے تشریف لے جاتے پہلے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کے لیے نیت کو ذہن میں دہراتے. کیا بات ہے! نمبر 5، جیسی نیت ویسا پھل. عاشقان رسول اچھی نیت اچھا اور بری نیت برا پھل لاتی ہے، بلکہ ویسا اوقات بری نیت کا برا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا. اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا. میزبان بادشاہ کو جانتا نہیں تھا. اس نے شام کو اپنی گائے کو دعا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے 30 گایوں کے برابر دودھ نکل پڑا. تو بادشاہ نے دل میں وہ انوکھی گائے چھین لینے کی بری نیت کر لی. دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا. بادشاہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو میزبان صاحب کہنے لگے بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے.
حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے. جب بادشاہ ظالم ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے. میزبان سے جب یہ حیرت انگیز انکشاف بادشاہ نے سنا تو اس نے انوکھی گائے ظلمن چھین لینے کی نیت ختم کر دی. چنانچہ دوسرے دن گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دیا تھا. اس واقعے سے بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا. اسٹوری نمبر 6. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روزہ رکھا کرتے اور حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبید رضی اللہ عنہ ان کی افطاری کے لیے کچھ بنا دیا کرتی تھی. ایک دن ان کے پاس عمدہ قسم کا انار لایا گیا تو دروازے پر ایک سائل نے سوال کیا. آپ نے فرمایا یہ اسے دے دو. لیکن حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اس کے لیے اس سے بہتر ہے. پھر حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ نافع سے فرمایا اسے فلاں چیز دے دو. پھر جب وہ انار حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور کسی دوسرے سائل کو دے دو کیونکہ میں اسے صدقہ کرنے کی نیت کر چکا ہوں. رائے خدا میں دینے کی نیت بھی واپس نہیں لی، حالانکہ اس میں کوئی یعنی کہ ملک میں فرق نہیں پڑا تھا، پھر بھی نیت کی تو اب اس کو پورا کرنا ہے. سبحان اللہ.